بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ثم آتینا موسى الكتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، تماماً علی الذی احسن، نیک کام کرنے والوں پر نعمت پوری کرنے کے واسطے، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، وہدی ورحمہ، اور رہنمائی اور رحمت، یعنی لوگوں کے لیے رحمت بھی اور رہنمائی بھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں، ان کو یہ یقین آ جائے کہ رب سے ملنا ہی ملنا ہے، کوئی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اللہ سے ہر انسان نے اللہ سے جا کر ملنا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے کشاں کشاں آگے بڑھ رہا ہے، یعنی اس ملاقات کے تو قریب تر آتا جا رہا ہے ہر لمحہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا، بربک الکریم، اپنے رب سے، تو کیوں نہیں اپنے رب کی بات مان رہا، کیوں نہیں رب کے بتائے طریقوں پر چل رہا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے، یا کوئی اللہ کے برابر کی کوئی چیز ہے، یا اللہ سے کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے سب کو بنایا، تمام اس کی مخلوق ہے، A to Z اللہ نے ہی سب کو بنایا، تو اس لیے کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو سمجھتا ہے کہ تیرا رب تجھے بغیر چیک کیے، بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دے گا؟ تیرا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا؟ تیرے لیے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے، جنت میں چلا جائے گا سیدھا؟ نیور ایور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری برکت والی، بس چلو اس پر یا اس کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ تین باتیں جو ہے نا جی مومن کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ایمان لانا، پھر صالح اعمال کرنا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، راز جس کو کہتے ہیں ٹپس، یہ راز ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہ کبھی کہو تم کہ سوا اس کے نہیں کہ اتاری اللہ نے کتاب، یعنی اللہ نے کتاب ہم پر نہیں اتاری، الا طائفتین من قبلنا، صرف دو گروہوں پر، دو فرقوں پر، یا دو جو قومیں ہیں ان پر اتار دی، اور ہمیں کتاب نہیں دی۔ مطلب اگر نہ اللہ ہمیں کتاب دیتے
تو ہم یہی کہتے ہیں نا جی ساڑھے تو نہیں اتری جی، ہمیں کیا پتہ جی کیا ہے اس میں، بڑا آرام سے عذر ہمارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ دو جو قومیں ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان پر تو کتابیں اتار دیں، ہم پہ کوئی کتاب نہیں اتاری۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر، یعنی جب ہمارے پہ اتری نہیں تو ہم اسے پڑھتے کیسے، ہم کیسے اس کی خبر ہمیں کیسے ہوتی، اس کی باتوں کا ہمیں کیسے پتہ چلتا، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا، شریعت کا ہمیں کیسے پتہ لگتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ کتابیں جی جی بے شک۔ او تقولوا لو اننا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا کہو اگر ہم ایسے ہوتے کہ اتاری جاتی ہم پر کتاب، البتہ ہوتے ہم زیادہ فرما برداری کرنے والے، یعنی یا ہم دوسرے معنوں میں یہ کہتے کہ اگر ہم پر کتاب اتار دی جاتی تو ہم ان سے زیادہ فرما بردار ہوتے، ان سے زیادہ کہنے والے ہوتے، ان سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے، مطلب حجت ہم تو مطلب ہمیں باتیں تو خوب آتی ہیں نا جی، ہم کہتے یہ باتیں ہم کہتے، تو اللہ نے وہ جو ہے نا جی اس کا وہ بند ہی کر دیا، وہ جو جواز تھا نا جی۔ اب دیکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرآن پاک کا جو انعام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو یہ ہم پر نازل کیا ہے، یعنی آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، ان پر یہ نازل ہوا، یعنی کس کے لیے؟ ان کی امت کے لیے۔ تو قیامت تک یہ رہے گا، حق آخری امتی جو ہوگا اس پر بھی یہ لاگو ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، شریعت محمدی کے مطابق چلیں گے، مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ اور او تقول لو اننا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا کہو اگر ہم ایسے ہوتے کہ اتاری جاتی ہم پر کتاب، البتہ ہم ہوتے زیادہ فرما بردار، یعنی ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے۔ اب دیکھو یہ اللہ پاک نے جب آخری آیت بھی بعض اس کو کہتے ہیں قرآن کی، جب قرآن اللہ نے مکمل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ یہودی کہتے تھے یہ آیت اگر ہم پر اترتی نا ہم اس کو عید کا دن بناتے، عید کا دن بناتے۔ یہ کوئی تھوڑی چیزیں نہیں جو اللہ نے ہم پر جو رحمتیں فرمائی ہیں، جو برکتیں نازل فرمائی ہیں، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں روئے زمین پہ۔ اور یعنی 311 صحائف اور 4 کتابوں کا جو جسٹ ہے اس میں رکھ دیا، جو ضروری باتیں تھیں جو رکھنے والی تھی وہ ساری رکھ دی اس میں جی، ہاں جی ارک نکال جی، جسٹ وہی ہے نا جی۔ تو اور تقوی کی بات جب بھی آتی ہے نا جی، مجھے حضرت عمر فاروق کی وہ بات یاد آیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں ہاں ابی بن خلف، ہاں ان سے پوچھا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، حالانکہ امیر المسلمین ہے، امیر المومنین ہے اس وقت، امیر المومن نہیں، میرا مطلب ہے پھر بھی یہ بات نہیں ہے، مطلب ان میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی میں بڑا ہوں تو میں نہیں پوچھوں گا، نہیں، کیونکہ ایک تو کاتب وحی تھے، دوسرے اللہ کے رسول نے 3 جو لوگوں کو ریکمینڈ فرمایا تھا نا قرآن کی تعلیم کے لیے، ہاں 4 لوگوں کو، ان میں ایک جو تھے ابی بن کعب بھی تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ عمر کبھی تمہارا سفر کبھی گزر ہوا ہے کوئی ایسے جنگل میں سے، کوئی پگڈنڈی پہ جس پہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں،
ہاں تو انہوں نے کہا متعدد بار. تو انہوں نے کہا پھر امیر المومنین کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس میں گزر جاتا ہوں. تو یہ ہے دنیا اصل میں. یہ علائشوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور گزرنا بھی ہے. گزرنا بھی ہے. بالکل. غوث پاک نے حضرت شیخ عبدالقادر 4 شادی کی، 11 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. سبحان سارے اللہ. معاملات جو سبحان دنیا داری کے بھی نبھائے، سر دین کے بھی نبھائے. اللہ کے رسول کو بھی تو دیکھ لیں آپ. آپ کی 12 شادیاں ہوئیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر ماشاءاللہ کتنی اولاد بھی ہوئی, اور ان کو سب کو نبھایا. 11 یا 12 11 ہیں شور, چیک کر لو ذرا پھر مجھے بتانا ذرا. تو بہرحال وہ یہ تھا کہ آپ نے سب کے ساتھ دیکھیں نا. ہاں جی, باقی سب جو ہے نا بیوگان تھیں, مطلقہ یا بیوگان جی. تو اب دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ملک کا نظام بھی چلایا, جنگیں بھی لڑیں, ٹھیک ہے جی, معاملات کو بھی طے کیا, فیصلے بھی فرمائے اور امامت بھی فرمائی, اور جناب پھر یہ اپنی اولاد کو, اپنی بیویوں کو بھی نپٹایا, ان کا بھی نان نفقہ ہر چیز ان کا خیال رکھا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. سر جی آج لیٹ ہو گئے آپ. اچھا چلیں. اچھا تو وہ یہی کہا گیا کہ جی اگر ہم 2 ریزن بیان کریں, اگر جی اگر کتاب نہ اترتی تو ہم کہتے جی ایک تو اللہ نے ان یہود و نصارہ پر تو کتابیں اتار دیں, ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں ہم پہ اتری تھی, ہمیں کیسے پتہ لگے. دوسرا یہ کہ اگر اللہ ہم پر کتاب اتارتا تو ہم زیادہ فرمان برداری کرتے. اب یہ احکام قیامت تک چلیں گے. جی جن لوگوں تک یہ قرآن اور ہدایت نہیں پہنچی ان کے متعلق ہم سے پوچھا جائے, جی کیونکہ ڈیوٹی ہماری ہے. بے شک بے شک بے شک. ہاں جی. اچھا آج پھر میں کہتا ہوں کہ اتنی آیات ہی کر لیتے ہیں, آج ذرا حاضری کم ہے. یہ تو پوری ہو گئی ہے. اچھا تھوڑی رتی آ گئی, چلو اچھا ٹھیک ہے, چلو کر لیتے ہیں, اس کو پورا کر لیتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ, پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس حجت. بینہ کہتے ہیں حجت کو. مِن رَّبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, ہدایت و رحمت. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک. فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور سکھائے. اور پھر وہ عبداللہ بن عمر کی بڑی خوبصورت حدیث کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد, کہ یہ قرآن اور روزہ جو ہے نا انسان کی بخشش کرائے گا اللہ سے لڑ جھگڑ کے. اور وہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو اگر آپ دنیا میں یاد رکھا, اس کو پڑھا, اس کا خیال رکھا, عمل کیا, تو یہ خوبصورت بہت ہی حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کے کفن کے اندر آ جائے گا اور آپ کی قبر میں آ جائے گا. اور بندہ کہے گا تو ہے کون؟ وہ کہے گا گھبرا نہیں, میں تیرا قرآن ہوں, اور آج میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا, آج میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. آئے اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ فصدف عنہا. صدف کہتے ہیں منہ موڑنے کو, صدف کہتے ہیں منہ موڑنے کو. کہ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ, اس سے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے منہ موڑے, اس سے منہ موڑ لے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. سنجزی الذین یصدفون, یعنی ہم سزا دیں گے, بہت جلد سزا دیں گے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑتے ہیں. ان آیاتنا, ہماری آیتوں سے, سوء العذاب, برا عذاب, بما کانوا یصدفون, کس کی وجہ کہ وہ ان کو آیات کو جو ہے ان سے منہ موڑتے تھے, ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے تھے, ان پر غور و تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے, ان کو نہیں پڑھتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو برا عذاب جو ہے نا دیا جائے گا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق